السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، حج افراد کسے کہتے ہیں اور اس کے بنیادی احکام کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ افراد کے عربی لغت میں معنی کسی چیز کو تنہا کرنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں حج قران اور حج تمتع کے مقابلے میں حج افراد کے معنی تنہا حج کرنے کے آتے ہیں جس میں عمرہ شامل نہ ہو۔ حج افراد کرنا بھی جائز ہے، اور حنفیہ کے علاوہ بعض دیگر فقہائے کرام کے نزدیک حج افراد کرنا دوسرے طریقوں یعنی حج تمتع اور حج قران کرنے سے افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لوگ حرم یا حل یعنی میقات سے اندر کے رہائشی ہوں ان کو حج افراد ہی کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا مکروہ و ممنوع ہے، جبکہ دیگر فقہائے کرام کے نزدیک حل یا حرم یعنی میقات سے اندر کے رہائشی لوگوں کو حج افراد کے ساتھ ساتھ حج تمتع اور حج قران کرنا بھی جائز ہے۔ حج افراد میں تنہا حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے حج افراد کرنے والا احرام باندھتے وقت تنہا حج کی نیت کرے گا، اور نیت اصل دل میں ہوتی ہے، اور اگر زبان سے بھی الفاظ ادا کرے تو جائز، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک بہتر ہے۔ مثلا عربی میں اس طرح کہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور اردو میں اس طرح کہے: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اور اس طرح نیت کرنے کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حنفیہ کے نزدیک حج کا احرام شروع کرنے کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے، جبکہ دیگر فقہائے کرام کے نزدیک نیت کرنا ضروری ہے اور تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ میرے عزیزو، حج افراد والے احرام کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا افضل ہے، جس کا اختتام 10 ذی الحجہ کی رمی کی ابتدا کے وقت ہوتا ہے۔ حج افراد کا طریقہ دوسرے طریقوں سے حج کرنے کی طرح ہی ہے، البتہ حج افراد میں حج سے پہلے عمرہ ادا نہیں کیا جاتا۔ نیز حج افراد کرنے والے کے حق میں حرم پہنچ کر پہلے طواف قدوم کرنا اکثر فقہائے کرام کے نزدیک سنت ہے، اور طواف قدوم کو طواف قادم، طواف تحیہ، طواف ورود اور طواف لقاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ طواف بیت اللہ میں پہلی مرتبہ داخلہ کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اور اس طواف کا حج افراد کرنے والے کو حرم میں داخلہ کے بعد بلا تاخیر کرنا افضل ہے۔ طواف قدوم کے بعد چونکہ سعی نہیں کی جاتی، اس لیے طواف قدوم کرتے وقت نہ تو مرد کو اصطباء کی ضرورت ہے اور نہ رمل کی، البتہ اگر کوئی حج کی سعی طواف قدوم کے بعد کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے طواف قدوم میں رمل اور اصطباء کرنا سنت ہوگا۔ حج افراد کرنے والے پر حج تمتع اور حج قران کرنے والے کی طرح حج کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی نفلی درجہ میں قربانی کرے تو باعث ثواب ہے۔ حج کے اعمال و احکام سے فارغ ہو کر حرم سے واپس رخصت ہوتے وقت اکثر فقہائے کرام کے نزدیک ایک طواف کرنا واجب ہے، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، البتہ حنفیہ کے مفتابی قول کی روح سے یہ طواف صرف آفاق یعنی میقات کے باہر سے آنے والے حجاج پر واجب ہے، حل و حرم میں رہنے والے حجاج پر واجب نہیں، البتہ مستحب ان کے لیے بھی ہے، جبکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک طواف وداع حرم کے باشندوں پر واجب نہیں، اور بعض فقہائے کرام کے نزدیک جو بھی حرم سے سفر کا قصد کر کے نکلے اس کو طواف وداع کرنا چاہیے، اگرچہ وہ حرم کا باشندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی عورت نے حج افراد کا احرام باندھا، پھر اس کو طواف کرنے سے پہلے حیض یا نفاس شروع ہو گیا، اور حیض یا نفاس کا یہ سلسلہ وقوف عرفہ تک جاری رہا، تو یہ عورت اسی حال میں طواف قدوم کیے بغیر وقوف عرفہ اور دوسرے حج کے اعمال ادا کرے گی سوائے طواف اور سعی کے،
پھر پاک ہونے کے بعد وہ حج کا طواف اور سعی کرے گی اور اس کا حج درست ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں عورت کو احرام سے لے کر حج کے تمام اعمال و مناسک کا ادا کرنا جائز ہے سوائے طواف کرنے کے اور سعی، اس لیے کہ سعی طواف کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔